آپ کا یہ نظریہ کہ ہائیسٹ لیول آف انٹلیکچوئل کو ٹرین کرنے میں اور بزرگان دین جنہوں نے پاک و ہند میں انقلاب برپا کیا، کیا فرق ہے؟ بزرگان دین جنہوں نے پاک و ہند میں انقلاب برپا کیا، انقلاب تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مراد ہے آپ کی۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ یہ کہ تبلیغ اسلام کی ہے اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے۔ باقی جو فتح کیا تھا وہ فتح کرنے کا عمل جو ہے وہ غوری ہوں یا کوئی اور ہوں، خلجی ہوں یا محمود غزنوی ہو، وہ ان کا عمل ایک علیحدہ عمل ہے۔ یا اس کے بعد مغل آ گئے تو مغلوں کا جو معاملہ دین کے ساتھ ابتدا کے ساتھ تھا وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک پروسیس تھا فتح کا، اور وہ تھا تبلیغ کا معاملہ۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے، ان کا باہم کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہمیں جو صورتحال درپیش ہے اس کے لیے ہمیں نمونہ نہ تو مغلوں کا اور غوریوں کا جو نظام حکومت ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، نہ ہمارے لیے حجت جو ہے آخری درجے میں وہ اس دور کے صوفیاء کا عمل ہے۔ ہمارے لیے حجت مستقل جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انقلاب برپا کرنے کے لیے سوائے سیرت رسول کے واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور ہمیں جو ہے رہنمائی نہیں ملے گی۔ تو میں نے جو اس کے لیے سورسز ہیں وہ پہلے سے معین کر دی ہیں۔ باقی یہ کہ اولیاء اللہ کا یہ مقام کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے دین کی، اس میں کسی کو کم سے کم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک مقام ہے۔ میں نے جیسا کہا کہ آج بھی اگر کوئی شخص صرف نماز کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی خیر کا کام ہے، ایک آدمی کو بدل دیتا ہے یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، پابند ہو جائیں، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ جو لوگ جو ہیں داڑیاں شیو کرتے ہیں وہ داڑیاں رکھنی شروع کر دیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لیکن انقلاب کسی اور شے کا نام ہے، وہ انقلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس میں عرب میں برپا کر دیا تھا، فرام دی بگننگ ٹل دی اینڈ، ایک فرد واحد سے دعوت شروع کر کے اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک کے اوپر اسلام کا نظام عملاً قائم کر دینا، اس کے لیے سوائے اس طریقے کے کوئی اور طریقہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔